مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن ان دو لوگوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ شخص ان دو لوگوں کو بہت شدت سے یاد کرتا ہے۔ مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن ان دو لوگوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ دونوں یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت کو اجل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اجل کے معنی کسی چیز کا مقررہ وقت جو کسی وقت پر نہ ٹلے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ ایک دن اس کی زندگی میں کا تسلسل یقیناً ختم ہو کر ہی رہے گا، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسی اسباب اور وسائل اس کو موت سے نہ بچا سکے گا۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیاتوں میں موت، حشر اور جنت و دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو اس اٹل حقیقت کے لیے تیار رہنے کا حکم ہے، لوگوں کو حقیقت کے لیے تیار رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ چند آیات ملاحظہ فرمائیے۔ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور تمام اجر پورے کے پورے ہیں تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ پاس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا جائے گا، آج جنت میں داخل کیا گیا، وقتاً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں، موت تمہیں آئی پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچے گا تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکے گی اور نہ ایک گھڑی آگے، اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے تک کی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ خیرات کر لیتا نیکوکاروں میں، اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جائے۔ اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر سکوں جسے میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جس سے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس طرح وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ بھی ایک عظیم حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ یقینی ہے، اتنی لوگوں سے اس سے غفلت اور عدم توجہ پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ مجلسوں میں موت کا ذکر تک ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہ غفلت ایمانی تقاضے کے بالکل برخلاف ہے۔ موت کی نشان یہی ہے کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کریں، اور جہاں تک ممکن ہو آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت فکر رہنی چاہیے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیاتوں میں موت، حشر اور جنت و دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور انبیاء کرام کی بات کے اہم ترین مقصد بھی یہی تھا کہ انسان اس کی اصلی اور دائمی وطن سے آگاہ کرے، وہاں کی دائمی نعمتوں کا اس مستحق بنا دیا جائے۔ اس حوالے سے چند حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث متفقل ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، موت اپنی حوال ناکیوں سمیت آ پہنچی، موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک راہ چلتے مسافر ہو یا کسی منزل کے راہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، یعنی دنیا کی عیش و عشرت میں کھو کر آخرت کو بھول جاؤ گے تو موت کے وقت پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے آخرت کے لیے کوئی زد راہ جمع کیا ہوتا۔ اس طرح بیماری کے
عالم میں انسان انتہائی چاہت و خواہش کے باوجود بہت سے کام نہیں کر سکتا، تو عالم سیاحت میں جب انسان کی ساری توانائی عروج پر ہوتی ہے اور اعمال خیر کیوں بجا نہیں لاتا کہ بعد میں آپ کو افسوس نہ کرنا پڑے۔ اس لیے کہا گیا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں ایسا ایمان و عمل کی جو بھی فصل کاشت کرو گے آخرت میں اسی کا پھل ملے گا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کو خبر ملے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معمول تھا کہ وہ علماء کو جمع فرما کر موت، قیامت، آخرت کا مذاکرات کیا کرتے تھے۔ ان کا تذکرہ کو سن کر سب ایسے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے کہ گویا ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہو۔ موت کو یاد کرنے کے بعد بڑے فوائد ہیں۔ علامہ سواتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء سے معقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے اس کو اللہ تبارک و تعالی 3 باتوں کی توفیق و رحمت فرماتا ہے۔ نمبر 1، اگر اس سے گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کروانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں توبہ سے پہلے موت نہ آ جائے۔ نمبر 2، موت کو یاد کرنے والا حرص میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے اس پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت ہے اسے طبی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے جس سے بھی گزر جائے گزار لیں گے، زیادہ فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ موت کا احتسار رکھنے والے شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمی کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اسے عبادت کا موقع ملے گا یا نہیں، لہٰذا ابھی اسے جتنا اچھا بنا لیا جائے غنیمت ہے۔ دوسرا یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت پر ملنے والے عظیم اخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے، جس کے بنا پر اسے عبادت میں اور وہ کیف و سرور نصیب ہوتا ہے جو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ میرے دوست، دنیا آرام اور زہا سے دھوکے میں مت پڑنا، اس لیے کہ عمر ختم ہو جائے گی، عیش رہ جاتی ہے۔ جب تم کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤ تو یقین کر لینا کہ اس کے بعد تمہیں بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ الغرض، قرآن و حدیث میں موت اور بعد الموت کے حوالے سے محشر، میزان عدل کا بیان، جزا و سزا کا نفاذ، جنت و جہنم کے اعمال اور ان میں دخول تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کا مذاق کے طور پر ذکر کرنا قرآن حدیث میں بیان کردہ غیبی حقیقتوں کے ماننے کے مترادف ہے۔ آخرت کے تصور تو مردہ فکر سے تعبیر کرنے کا کوئی مسلمان تصور کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر اصل زندگی ہے۔ اگر وہ جانتے ہوئے ناظرین مرنے کے بعد انسان قبر میں کیسے اور کتنے دن بعد ختم ہوتا ہے۔ سائنس کی نظر میں تدفین کے 1 دن بعد یعنی ٹھیک 24 گھنٹے بعد انسان کی آنتوں میں سے ایک کیڑے کا گروہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے جو مردے کے پخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع کر دیتا ہے جو کہ دراصل اپنی ہم پیش کیڑوں کو خبر دیتا ہے۔ یہ اعلان کرتے ہیں کہ بچھو اور تمام کیڑوں مکوڑوں انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتا ہے، 9 دن بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ 17 دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اعضاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 60 دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہیں رہتا۔ 90 دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 1 سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور بالآخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کی آخری لمحات میں ایک ایسی جنگ سی چل رہی ہوتی ہے کہ انتقال کرنے والا شخص کا چہرہ دیکھنے پر لگتا ہے کہ جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے۔
اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے. اس نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے. جو آخرت میں طلب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو ان قریب بہت اچھا صلہ دیں گے. مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنے مال و دولت، محل، عزیز و قارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے. مگر مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. دو لوگ ہرگز نہیں بھولتے کہ ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو نہیں پاتا. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے محل میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا. وہ مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا. لوگ میرے پاس آئے، بولے حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آئیں انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا. اس کے قریب دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب اس مرنے والے کی آنکھوں چھت پر لگی ہوئی تھی، کچھ سوچ رہا ہے. اللہ نے اسے بولنے کی توفیق تو دے دی. رو کر کہنے لگا میرے بچے کہاں ہیں؟ ان کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت، نہ عزیز و اقارب یاد آئے، یہاں تک کہ اسے اپنے ماں باپ بھی یاد نہ آئے. بس وہ کہتا ہے کہ میرے بچے کہاں ہیں؟ بچوں کو دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھے. پھر کہتا ہے میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور ساتھ بیٹھ گئی. اب کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو کیا بنے گا؟ انسان جب مرتا ہے تو بچوں کو دیکھتا ہے، تو اللہ جب اس سے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے اور ہمت دیتا ہے. جب آخری بار اولاد کو دیکھتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا. میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میری ان بچوں کا میرے طرح کوئی خیال بھی رکھے گا یا نہیں. اس کی آنکھیں رو رہی ہیں. بیوی کو نصیحت کرنے لگا میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پہ یہ احسان کیجئے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجئے گا. ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا. اس کو دین کی تعلیم دینا. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا. مردہ عذاب میں مبتلا ہے. اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی ہے. مردہ عذاب میں مبتلا چیخ و پکار کر رہا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے. کام کرنے کے بعد جب واپسی ہوئی، اس کے راستے سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جسے قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے. اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے میرے پروردگار، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ، یہ شخص جب مرنے والا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا. بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا. بچہ آج تھوڑا سا بڑا ہوا. اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا. معلم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا. جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو مجھے حیا آئی کہ کسی کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں. یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے کر دیں. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص توبہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم لازمی دینا، میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم لازمی دینا. ایک دن اس کے زبان سے لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا. موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے. فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتے ہوئے اوپر کی طرف اڑتی ہے. جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کے ایک طرف شیطان ان کے کان میں غلط مشورے ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلتے ہیں. اگر
انسان نیک ہوتا ہے, نمازی ہوتا ہے, عبادت گزار ہوتا ہے, تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کا کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے, درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے. اور اگر انسان نیک ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہوتا ہے, اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے. جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کی, لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکتا. ناظرین, آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں, آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں. اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے, یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں. آخرت کے لیے کچھ ایک اچھا کر لیں. مرنے سے پہلے قبر کو روشن بنا لو. معلوم نہیں کہ پھر فرصت ملے یا نہ ملے, معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے. تو ناظرین, غرور, تکبر, لالچ, گھمنڈ, دشمنی, حسد, بغض, جلن, نام, عہدہ, بادشاہی, یہ سب کہاں جاتا ہے؟ سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے. انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مٹی سے بنا, مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے. 5 یا 6 فٹ کا انسان قبر میں جا کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے. دنیا میں اکڑ کر چلنے والا, اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا ہو, دنیا پر حکومت کا نور ہاتھ میں آتے ہی اس کی حیثیت صرف مٹی رہ جاتی ہے. جیسے انسان کو اپنی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے, اللہ کو یاد کرنا چاہیے, ہر نیک عمل اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے, خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے. سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن جسے انسان مرتے وقت ہرگز نہیں بھولتا. انسانی جسم لا فانی نہیں, یہ زمین پر ایک مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. زمین پر کئی رنگ بدلتا ہے, جوانی اور جوانی سے بڑھاپا, یہ تمام علامات جس کی پل پل موت کی خبر بڑھنے کی قبر کے وقت بہت قریب آ گیا ہے. ایسی موڑ پہ محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جسم کو تنگ نہ کرے اور اس کو ذہنی و جسمانی تکلیف نہ پہنچائے تاکہ موت آسان ہو جائے. مرنا ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران جس میں زندگی کو جانے دیتا ہے. یہ عمل مختلف لوگوں کے درمیان مختلف ہو سکتا ہے. جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو دل کی دھڑکن ہلکی ہو جاتی ہے اور دوران خون کی کمی ہو جانے کی وجہ سے دماغ اور باقی اعضاء کو کم آکسیجن ملتی ہے, جس کی وجہ سے دماغ صحیح طور پر کام نہیں کر پاتا. اس کے علاوہ مرنے والا شخص کو سوچنا اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. آخرکار اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتا ہے. کسی شخص کو کبھی دیکھا ہے تو آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اچانک اس کے چہرے پر سکون آ گیا ہے, لیکن اس دوران آخر اس کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. انتقال کرنے والا شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سو رہا ہو. چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں. ناظرین, عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی جاری ہوتی ہے. مرتے وقت انسان دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے, سب کچھ بھول جاتا ہے, اپنے مال دولت, عزیز و اقارب, رشتہ دار, سب کچھ بھول جاتا ہے. مگر مرتے وقت انسان 2 لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. وہ دونوں کو ہرگز نہیں بھولتا. ان کو سامنے بٹھا کے کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے, ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے, مگر وہ نہیں رو پاتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے, ہمت دیتا ہے, تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا. یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا. میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میری اولاد کو کوئی میری طرح خیال رکھے گا یا نہیں. اس کی آنکھیں رو رہی ہیں. بیوی کو نصیحت کرنے لگا, میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, مجھے ایک احسان کیجیے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا. اللہ کا نام میرے قبر کو روشن کر دے گا, مجھے جہنم کی آگ سے اللہ عذاب سے دور فرما دے گا. ان کو دین کی تعلیم لازمی دینا. ناظرین, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.